بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روایت کے مطابق حضرت ام حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کسی کو زخمی کر دیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کا دانت توڑ دیا، لہٰذا جس کا دانت ٹوٹا وہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آئے اور کہا ہمیں تو بدلہ چاہیے، یعنی دانت کے بدلے دانت توڑنے کا بدلہ۔ اس پر ام ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ام حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں تھی، کہنے لگیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فلاں سے بدلہ لیا جائے گا؟ یعنی ام حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو ایک شہید کی والدہ ہیں۔ یاد رہے صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جب ام حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا شہید ہوا تو ام حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے میرا بیٹا کہاں ہے؟ اگر تو وہ جنت میں ہے تو میں صبر کروں گی، اور اگر ایسا نہیں ہے تو دنیا دیکھے گی کہ میں کیا کرتی ہوں۔ یعنی شہادت کے بعد ام حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فکر اس بات کی ہے کہ بیٹا جنت میں گیا ہے یا نہیں۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حارثہ کو بتایا اے حارثہ کی ماں، وہاں کوئی ایک جنت ہے، وہاں تو بے شمار جنتیں ہیں، اور تیرا بیٹا تو جنت الفردوس میں ہے۔ اس پر ام حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار آ گیا، چنانچہ ان کا یہی مقام تھا اور اللہ کے ہاں منزلت تھی، جس کی بنا پر ام حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو خود بھی نیک اور پاک باز صحابیاں تھیں، نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا اب ایسی عورت سے یعنی حارثہ شہید کی ماں سے بدلہ لیا جائے گا اور اس کے بدلے میں دانت توڑا جائے گا؟ اور ساتھ کہہ دیا اللہ کی قسم ام حارثہ سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے ام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اللہ پاک ہے، اے ام ربیع، بدلہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، جیسا کہ اللہ کی کتاب میں ہے، دانت کے بدلے دانت توڑ کر بدلہ لیا جائے گا۔ یہ سن کر ام ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں نہیں، اللہ کی قسم اس ام حارثہ سے کبھی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ قارئین کرام، آخرکار زخمی عورت کے ورثاء جو بدلہ کرتے آئے تھے، وہ دیت یعنی دانت کے بدلے میں معاوضہ لینے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ کے بندوں، ولیوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ ان میں سے کوئی اللہ پر قسم اٹھا لے تو اللہ ان کی لاج رکھ لیتا ہے۔ یعنی ام ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قسمیں کھا کھا کر کہہ رہی تھیں کہ بدلہ نہیں لیا جائے گا، تو ایسا نہیں کہ وہ شرعی حکم کو ماننے سے انکار کر رہی تھیں۔ ان پاک باز لوگوں کے بارے میں تو ایسا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ یعنی ام ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہ تھا کہ اللہ ہمارے لیے کوئی راستہ نکالے گا، اور انہیں اپنے رب پر اس قدر بھروسہ اور مان تھا کہ انہوں نے اللہ کی قسم کھا لی اور کھائے جا رہی تھیں۔ چنانچہ اللہ نے ان کا مان رکھ لیا اور وارثوں کے دلوں کو بدل دیا، اور وہ دیت پر یعنی معاوضہ لینے پر راضی ہو گئے۔ یہ شہداء کے مخلص ورثاء کا اکرام تھا جو اللہ نے کیا، اور ایک شہید کی نانی اور ماں کی کرامت و عزت کی لاج رکھ لی۔ یعنی اللہ ہی لجپال ہے، کوئی بندہ نہیں۔